آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر بندہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام، اپنا نظریہ، اپنے عقائد و خیالات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور یہ چیز ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے دو اہم کیٹیگری ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ اچھا نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ قرآن و سنت کو لے کر اچھا اپنا وہ موقف پیش کرتے ہیں، یہ بھی لوگ موجود ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کو بیس تو بناتے ہیں، لیکن اپنے غلط عقائد کو چھپانے کے لیے وہ قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی بے شمار کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ لوگ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید، اس حوالے سے یہ ایک اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں عرض گزار ہوں کہ یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنا ہی خود جاہل ہونے کی سب سے بڑی ڈگری ہے، جاہل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کون شخص ہوگا جو غیر نبی یا نبی کے مقابلے میں غیر نبی کی تقلید یا اس کی اتباع کو اپنے اوپر غیر نبی کو نبی پر ترجیح دے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، اور جو کرتا ہے تو پھر اس کی ایمان پر سوال اٹھیں گے۔ جبکہ اصل تو بات یہ تھی کہ کہنا تو اس طرح چاہیے تھا کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ اسلام کی رہنمائی میں بہتر ہے، یا اپنے نفس کی خواہشات اور آج کل کے نام نہاد جاہل شیوخ کی اتباع میں بہتر ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے، آج ہمیں آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع و اطاعت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کی رہنمائی میں بہتر ہے، یا آج کل کی جو نئی ایک فکر پیدا ہو رہی ہے جو کسی اور نے ڈالی ہے؟ وہ کس نے ڈالی ہے؟ سب جانتے ہیں کس نے ڈالی ہے، تو اس کی اتباع بہتر ہے یا اپنے خواہشات کی اتباع بہتر ہے؟ تو یقیناً بالیقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ مجتہدین کی رہنمائی میں بہتر ہے۔ جو لوگ اس طرف نہیں آتے تو تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ اس پر گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ جو ہے اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ جب بندہ اپنے آپ سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی چیز کے اندر تمیز پیدا نہیں رہتی، اور پھر وہ اپنی آگے کرتا غلو کرتا چلا جاتا ہے اور اسلام سے بے دین ہو جاتا ہے اور ملحد ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے جو دیگر فتنے ہیں ان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں دے دو بخاری، ہمارے ہاتھ میں دے دو قرآن، ہم خود سمجھیں گے، ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ اسلام کو منہدم کرنے والا اعتراض ہے، یہ اسلام کی اساس کے اوپر حملہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے یا ان لوگوں کی باتیں سنیں گے جو یہ کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو پھر مکمل عالم ہونا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ جب آپ کو ناسخ منسوخ، علم بلاغت، علم صرف، معانی، بدی، یہ تمام علوم آپ کو آتے ہوں گے، تب جا کر پھر آپ یہ جو ابتدائی چیزیں ہیں ان پر عمل کریں گے۔ جب کہ ان کے ہی لوگ خود کہتے ہیں تقلید کرنا جائز ہے، جیسا کہ ان کو اپنا جو امام مانتے ہیں ابن تیمیہ کو، اس نے مجموعہ فتاویٰ کے اندر ایک بات لکھی ہے۔ اس نے کہا کہ جمہور امت کے نزدیک اجتہاد بھی جائز ہے اور تقلید بھی، وہ نہ ہر شخص پر اجتہاد کو واجب اور تقلید کو حرام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہر شخص پر تقلید کو واجب اور اجتہاد کو حرام کرتے ہیں۔ جو اجتہاد کی قدرت و استطاعت رکھتا ہے اس لیے اجتہاد جائز، اور جو اجتہاد سے عاجز ہے اس لیے تقلید جائز ہے، لیکن جو شخص اجتہاد پر قادر ہے اس کے لیے تقلید جائز ہے یا نہیں، یہ اس نے سوال اٹھایا۔ اس میں اختلاف ہے، آگے جواب دیتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ جہاں وہ اجتہاد سے عاجز ہو وہاں اس کے لیے بھی تقلید جائز ہے۔ اب اس نے خود لکھا ہے مجموعہ فتاویٰ میں ابن تیمیہ نے کہ تقلید کرنا جائز ہے، ہاں مجتہد کے اوپر نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا بھی موقف ہے، جو مجتہد ہے
اس کے لیے تقلید نہیں ہے۔ تقلید تو اس کے لیے ہے جو غیر مجتہد ہے، جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، جس نے احادیث کو سمجھا نہیں ہے۔ بلکہ مرقات المفاتیح کے اندر یہ بات ہے کہ واجب علی کل من لم یفهم معنی آیت او حدیث او جمع بینہما او غیر ذالک من المسائل ان یسأل واحد من العلماء کما قال اللہ تعالی فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہر اس پر جو آیت یا حدیث کا معنی نہ سمجھے، یا آیت و حدیث کو جمع نہ کر سکے، یا کسی شرعی مسئلے کو نہ جانتا ہو، تو اعلی علم میں سے کسی عالم سے پوچھنا اس پر واجب ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تو یہاں پر تقلید کا اشارہ ملا، اور یہاں پر یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کسی کو کسی والے سے مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے، قرآن والوں کی طرف رجوع کرے۔ خود رجوع کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت کو، اسلام کو پڑھنے میں جلدی کرو، سمجھنے میں جلدی نہ کرو۔ سمجھ نہیں آتی تھوڑی دیر رک جاؤ، کسی سے پوچھ لو، پھر سمجھ نہیں آتی پھر رک جاؤ، پھر پوچھو، پھر سمجھ نہیں آتی پھر رک جاؤ، پھر پوچھو، پھر بھی نہیں سمجھ آتی، 2 سال بعد تمہیں سمجھ آ جائے گی، سال بعد تمہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر تم نے خود پڑھنے سے قبل سننا شروع کر دیا تو خود بھی گمراہ ہوگے، اور جو تمہارے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف کے اندر لکھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے، کسی عام آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حدیث پر بغیر ناسخ منسوخ علم کے عمل کرے۔ اب تمام محدثین، اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے مفسرین، امام راضی جیسے لوگ، داتا علی اجویری جیسے لوگ، پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے لوگ، اعلیٰ حضرت جیسے لوگ، اور ان جیسی نفوس قدسیات جیسی عظیم المرتبت علم والے لوگ، وہ خود امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کی تقلید کرتے تھے، اور جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر میرے تابعین کا ہے، پھر انہوں نے اس طرح فرمایا۔ تو حدیث کو ہم لیتے ہیں جو امام اعظم کی فقہ کے کئی سالوں بعد مرز وجود میں آئی، اس کو تو آپ مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے، بغیر مانے چارہ نہیں ہے۔ شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم ان کتب سیاحہ کو نہ مانیں گے۔ لیکن فقہ حنفی اس سے بھی قبل کا ہے، امام اعظم امام بخاری سے کئی سال قبل آپ جلوہ گر ہوئے اس دنیا کے اندر، تو ان کو اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر بعد میں آپ ان کو کیوں مانتے ہیں؟ انصاف تو یہ ہے کہ دونوں کو پھر اگر نفی کرنی ہے تو دونوں کی برابر نفی کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ خواہشات کتابیں نہیں ہیں بلکہ آپ اپنے نظریت کتابیں ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر کسی مسئلے کو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کو اہل علم جو ہے، اہل قرآن جو ہے، ان سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ ہم جو شریعت کے مطابق عمل کر سکیں۔